تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک نئی صبح، اس کے اندر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور صبح کا موسم ہے۔ صبح صبح بندہ اٹھتا ہے اور فریش ہوتا ہے، پھر اپنے دیگر کاموں کو انجام دے رہا ہوتا ہے، تو کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہماری صبح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے شروع ہو، قرآن پاک کی تلاوت سے شروع ہو، نمازوں سے شروع ہو، پھر بندہ جو ہے وہ اوراد و وظائف پڑھتا رہے، اس طریقے سے صبح کا آغاز ہو۔ پھر جب نیکیوں بھری صبح ہوتی ہے تو امید ہے کہ شام بھی جو ہے وہ نیکیوں بھری ہوگی۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ بہت مہمان بھی شامل ہوتے ہیں، اور آج بھی خصوصی مہمان تشریف فرما ہے۔ مظفر بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ علی کل مظفر بھائی بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، بہت ساری ڈسکشن بھی ہوگی، گفتگو بھی ہوگی، انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ جو پیارے پیارے نعت خواں ہیں، پیاری پیاری آواز میں کلام سناتے ہیں، وہ ہیں ہمارے الطاف بھائی۔ کیسے الطاف بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ناظرین اکرام، اگر آپ بھی کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کچھ کلام سننا چاہتے ہیں، یا ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو اسکرین پہ جو نمبر آپ کو دکھ رہا ہے اس پر آپ آڈیو بھی کر سکتے ہیں، اور لائیو چیٹ کمنٹ کے ذریعے بھی ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ممکن رہا تو ہم آپ کی فرمائشوں کو، آپ کی جو بھی خواہشیں ہیں، جو بھی سننا چاہتے ہیں یا جو بات کرنا چاہتے ہیں، اس کو پروگرام کا حصہ بنانے کی کوشش ضرور کریں گے۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ من صلی علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واحدہ، فرمایا جو شخص حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ وملائکتہ سبعین صلاۃً، فرمایا گیا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 70 رحمتیں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے گھر میں باضابطہ شکایت یہ رہتی ہے کہ رحمتوں کا نزول نہیں ہو رہا ہے، برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، برکتوں کا نزول نہیں ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں، آپ غور کریں اپنے روزمرہ کے روٹین میں کہ آپ کتنا درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بار بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک بندہ، روایتوں کا یہ مضمون بھی آتا ہے کہ بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو 10 رحمتیں اس پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو رحمتوں کی نزول کا جو سبب ہے وہ ہے درود پاک۔ تو ہماری جو ہے صبح بھی درود پاک میں گزرنی چاہیے، شام بھی درود پاک میں گزرنی چاہیے۔ ایک شاعر نے بڑی پیاری تمنا کی تھی اپنے شعر کے اندر کہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ صبح ہو رہی ہے پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ بندے کی زبان پر ہو، شام ہو تب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک بندے کی زبان پر ہو، تو رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، برکتوں کا نزول بھی ہوگا، اور ہمارے آس پاس سے، ہمارے جو ہے وہ گھر سے، ہمارے پریوار سے برکتیں نازل ہوں گی، اور بلائیں انشاءاللہ دور ہوتی ہوئے نظر آئیں گی۔ ناظرین اکرام، آج بھی ایک ٹاپک ہے، ایک خاص ٹاپک ہے۔ ٹاپک کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو آگے بتایا جائے گا۔ ناظرین اکرام، آئیے چلتے ہیں کلام کی جانب، اور کلام کو اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، حق محبوب کی ہم مدح و ثنا کرتے تھے،
اپنے اس آئینہ جھلا کرتے ہیں ہم وہ بندے ہم وہ بندے جو دن رات خطا کرتے گئے اور یہ وہ آقا ہے کہ سب بخش دیا کرتے ہیں کہ وہ آقا ہے کہ سب بخش دیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا پر رسول اللہ حسن رہ جائے گا ہم سفیروں باغ میں گئے کوئی دم کانچ گئے باغ میں گئے کوئی دم کانچ گئے جگہ اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا اطلس و خواب کی پوشاک پر نازان ہو اطلس و خواب کی پوشاک پر نازان ہو اس تنے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا اس تنے بے جان پر خاکی
کفن رہ جائے گا نام شاہان جہاں مٹ جائے گا لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائے گا لیکن یہاں حشر تک نام نشان پنجے تن رہ جائے گا حشر تک نام نشان پنجے تن رہ جائے گا جو پڑے گا صاحب لولا کے اوپر جو پڑے گا صاحب لولا کے اوپر محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا سب فنا ہو جائے گا کافی لیکن حشر تک سب فنا ہو جائے گا کافی لیکن حشر تک حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا چمن کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. واقعی میں ایک دن وہ بھی آنا ہے کہ سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے اور اس دنیا میں کوئی بھی باقی نہ رہے گا اور اس وقت بھی پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ناظرین اکرام، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو صبح ہوتی ہے اور جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو چاروں طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، اطراف عالم میں تاریکی ہی تاریکی چھا جاتی ہے اور رات آ جاتی ہے. اسی طریقے سے ہماری زندگی کا معاملہ بھی ہے. جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں تب تک ہماری زندگی کا سورج جو ہے وہ روشن ہے اور ایک دن وہ بھی آنا ہے کہ سانسوں کی مالا ٹوٹے گی اور یہ سورج بھی غروب ہو جائے گا اور ہم بھی جو ہے نا وہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جائیں گے. تو ناظرین اکرام، وہ دن بھی آنا ہے جب انسان اس دنیا سے جائے گا اور جب انسان مرتا ہے تو کوئی بھی بندہ اس کو اپنے گھر میں زیادہ لمحے تک، زیادہ گھنٹوں تک رکھنا برداشت نہیں کر رہا ہوتا ہے. جب مردہ جسم گھر میں ہو تو
اس کی کوشش یہی ہوتی ہے، انسانوں کی کوشش یہی ہو رہی ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اس کو جو ہے نا وہ قبرستان پہنچا دیا جائے اور خاک کے سپرد کر دیا جائے۔ تو وہ دن بھی آنا ہے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو کبھی بھی موت کے بارے میں، موت کو بھولنا نہیں چاہیے، موت کے بارے میں جو ہے وہ فکر کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، اور بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ مرنا تو ہے، ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، لیکن آج کل ہمارا جو لائف اسٹائل ہے، ہماری جو زندگی ہے، وہ یوں بتا رہی ہوتی ہے کہ گویا ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے شب و روز یوں گزر رہے ہوتے ہیں کہ موت کا خیال تک نہیں آتا۔ مرنا تو دور کی بات، انسان کو اس کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں ہوتا۔ آج کل ہم اس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، صبح ہو رہی ہوتی ہے، شام ہو رہی ہوتی ہے۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی تھی، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے اور بس زندگی گزر رہی ہے، لائف جو ہے وہ چل رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ تو کامیاب لوگوں کی زندگی ایسی نہیں ہوتی ہے، ہمیں ایک وقت تک مہلت دی گئی ہے، ہمیں ٹائم دیا گیا ہے، ہمیں جو ہے وہ باضابطہ چیزیں، وہ اسباب دیے گئے ہیں، اور پھر ہمیں عبادت کے لیے کہا گیا ہے۔ تو انسان کو عبادت پر کمر بستہ ہو جانا چاہیے، اور جب انسان مرتا ہے تو پھر قبرستان کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ قبر اور قبرستان، قبر سے انسان کا تعلق کیا ہوتا ہے، قبرستان میں جانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، قبر پر حاضری دینے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ آج کل ناظرین اکرام ہمیں بہت ساری قبریں اوپر سے تو سیم نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت حال اللہ جانتا ہے۔ بہت ساری سینکڑوں قبریں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کی زمین کے اندر اگر دیکھا جائے، اور اگر کوئی ولی اپنی نظر ولایت سے دیکھے، تو بہت ساری قبروں کے اندر چیخو پکار مچی ہوئی ہوتی ہے، آہو پکار مچی ہوئی ہوتی ہے، لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں۔ ہم قبرستان کا وزٹ تو کر رہے ہوتے ہیں، قبرستان جا بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن قبر کا حال کیا ہے وہ تو مردہ ہی جانتا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر یہ ہم پر آشکار کر دیا جائے تو انسان واقعی میں پھر عبادت کی طرف بھی آئے گا، اچھے کام کی طرف بھی آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو پھر بجا لانے کی کوشش بھی کرے گا۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور اس پر کلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قبرستان کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرمائی گئی ہے، یا قبر کے حوالے سے ہمارے دین اسلام نے، فکر آخرت کے حوالے سے ہمارے دین اسلام نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ میں بڑھوں گا مظفر بھائی کی جانب۔ مظفر بھائی، آج ہم قبرستان کا وزٹ بھی کر رہے ہوتے، اور لیکن پھر بھی ایک عجیب سا ماحول بنا ہوتا ہے، بندہ قبرستان پہ گزر کے جا بھی رہا ہے، قبروں کو دیکھ بھی رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک اسے آخرت کی فکر آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی۔ بندہ پھر بھی موبائلوں میں لگا ہوا ہے، باتوں کے اندر لگا ہوا ہے، اس طریقے کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے قبرستان کے حوالے سے، قبرستان کی حاضری کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اعظم بھائی، قبر کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے نشاندہی فرمائی ہے، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے۔ واہ! قبرستان ایسی جگہ ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی سپاہی نے آ کر سوال کیا تھا، کیا تم غلام ہو؟ آپ کو دیکھا تو یوں ہی سوچنے لگا کہ یہ کون ہے، غلام ہیں شاید۔ تو آپ نے پازیٹیو اس کا جواب دیا، ہاں میں غلام ہوں۔ پھر اس نے آبادی کا پتہ پوچھا تھا کہ آبادی کس طرف ہے، تو آپ نے کیا کیا، اسے قبرستان کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا۔ اب وہ جب آگے بڑھا، دیکھا قبرستان ہے، قبریں ہیں، تو اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے یہ سوچ کر کہ شاید یہ غلام ہے، ایک تو اس کی بڑی حیثیت نہیں ہے، اوپر سے میرا کوئی روب جو ہے قبول نہیں کر رہا ہے، اور آبادی کا پتہ پوچھ رہا ہوں تو قبرستان کا پتہ بتا رہا ہے، مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ تو غصے میں آ کے اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، اس نے وہ ڈنڈا وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے سر پر جو ہے مار دیا، چوٹ لگ گئی۔ غالباً حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ۔ تو اب بعد میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے دیکھا کہ اس نے کیا کر دیا، اللہ کے ولی
جو ہے نہ پہچانتے ہوئے اللہ ان کے اوپر جو ہے ڈنڈا اس نے چلا دیا، سر کو زخمی کر دیا. لوگوں نے کافی ملامت کی. اس نے بڑی پھر معافی تلافی کی اور پوچھا کہ حضور میں نے جب آپ سے سوال کیا کہ آپ غلام ہیں تو آپ نے اپنے بارے میں بتایا کیوں نہیں، حامی کیوں بھر لی؟ صحیح. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، میں غلام ہوں، میری بھی زندگی جو ہے عبادت میں گزرنی چاہیے. اس انداز سے، اس لحاظ سے میں نے کہا کہ میں غلام ہوں. صحیح. پھر اس نے پوچھا کہ میں نے آپ کو آبادی کا پتہ پوچھا، جہاں لوگ رہتے ہیں، جہاں کی پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، جہاں لوگ آباد ہیں، بسے ہوئے ہیں، تو آپ نے قبرستان کا پتہ کیوں بتایا، قبرستان کا راستہ کیوں بتایا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے اصل آبادی کا پتہ بتایا. اللہ اکبر. آج دنیا کی ورلڈ کی پاپولیشن دیکھے، کئی جو عرب میں آبادی پہنچ چکی ہے، 6 ارب، 7 ارب، 8 ارب آبادی بڑھتی جا رہی ہے. لیکن یہ غور کرے کہ عالم برزخ اور قبر کا جو عالم ہے وہ عالم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے وہ سب اسی برزخ کے عالم میں. عام طور پہ قبر کہا جاتا ہے یا قبرستان کہا جاتا ہے، لیکن جو بھی شخص اگر کوئی ڈوب کر بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو بھی وہ برزخ میں ہی ہے. جی، عالم لیکن برزخ عالم برزخ میں، یا کوئی درندہ اگر کسی کو کھا جائے، اس کے پیٹ میں پہنچ جائے، کسی بڑی مچھلی کے پیٹ میں پہنچ جائے بندہ اس طریقے سے، پھر بھی وہ برزخ کا عالم جو ہے. لیکن عام طور پر چونکہ قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے اس لیے قبر ہی اس کو مراد لیا جاتا ہے. تو یہ قبرستان کی آبادی جہاں جہاں ہے نا، یہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. دنیا کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے، لوگ پیدا ہوتے ہیں، انتقال کر جا رہے ہیں. ایک ہی وقت میں یہ ساری پاپولیشن، سارے لوگ دنیا میں نہیں ہے، لیکن قبرستانوں میں پہنچتے جا رہے ہیں. تو دنیا کی آبادی سے زیادہ قبرستان کی آبادی بڑھ رہی ہے. قبرستان کی آدم آبادی علیہ السلام سے لے کر اب تک صحیح. جتنے آئے وہ سب وہ قبروں میں ہی ہیں، قبروں کے اندر ہی. اور وہ جب اٹھیں گے قیامت میں اٹھیں گے. تو اصل آبادی یہ قبرستان کی آبادی ہے. تو بندہ آج ہماری لائف ہے، ایک مصروف لائف اور پھر فضولیات سے بھری، جس کو ہم نے بنا لیا ہے، پھر سوشل میڈیا کے ذریعے، موبائل وغیرہ کے ذریعے، جہاں آج بندہ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے نہیں جاتا ہے، وہاں ایک اہم جگہ جہاں جانے کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی فرمایا تھا، ترغیب بھی دلائی تھی کہ پہلے، جس کا مفہوم ہے کہ پہلے میں نے تمہیں زیارت قبور سے روکا تھا، لیکن میں اب تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں کہ بندہ قبرستان میں جاتا ہے نا تو وہاں سے عبرت اسے حاصل ہوتی ہے، اپنی موت یاد آتی ہے. اور پھر بندہ جو ہے اگر غفلت کا شکار تھا تو غفلت کو دور کر کے پھر نمازوں کی طرف، نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے. مظفر بھائی کہ اسے موت جب یاد آتی ہے جی، جب اس کے پاس کوئی اور چیز نہ ہو، بھائی فل موبائل نہیں ہے، اس کے ساتھ دوست لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، باتیں نہیں چل رہی ہے، بندہ سنجیدگی کے ساتھ قبر کے پاس جا کے بیٹھے اور پھر غور کرے. یہ کچھ دنوں پہلے یہ جو صاحب قبر ہے یہ قبر سے باہر تھے اور اس نے سارے کام کیے، اس نے ساری چیزیں کی، اور اس کی بھی کچھ اولادیں ہوئی اور سارا مال اسباب جو بھی کمایا وہ سب یہیں رہ گیا. اس نے بس 2 گز کی زمین اس کو نصیب ہوئی اور جو کفن اس کے بدن پہ ہے وہ نصیب ہوا. تو یہ غور کرے گا بندہ قبر کے پاس بیٹھ کر، تب اس کو آخرت کی فکر بھی لاحق ہوگی کہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، دنیا فانی ہے، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، اور آخرت کی طرف تو کچھ بھی لے کر نہیں جانا، اپنے اعمال ہی آخرت کی طرف جانے ہیں. تو آج دنیا میں رہتے ہوئے اگر انسان اعمال کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی قبر بھی روشن ہوگی اور اس کی جو ہے نا وہ آخرت بھی روشن ہوگی. تو ناظرین اکرام، کچھ اللہ والے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا ساتھ مل جائے تو قبر اور روشن ہو جاتی ہے. جیسے روایتوں میں بھی اس طریقے کے مضمون اور اس طریقے کی حکایتیں بھی ملتی ہیں کہ اللہ والوں کی قبر کے پاس اگر قبر ہوتی ہے تو عذاب قبر سے بھی دور ہو جاتا ہے بندہ، اس کی قبر سے عذاب بھی جو ہے وہ دور کر دیے جاتے ہیں. اس پر کچھ روشنی ڈالیں. اس طرح کا ایک واقعہ بھی ہے الحمدللہ اللہ والوں کے قرب میں. اللہ والے ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کی برکتیں دنیا میں بھی حاصل ہوتی ہے اور انتقال کے بعد بھی ان کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن کے ملفوظات شریف ہے، ملفوظات اعلیٰ حضرت، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ سے، حضرت میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے سنا تھا کہ کسی شخص کی نا قبر کھل گئی. بعض اوقات ہوتا ہے بارشوں کی وجہ سے کبھی سوراخ ہو جاتا ہے، کبھی جہاں قبر ہوتی ہے وہاں کی زمین اندر چلی جاتی ہے، دھس جاتی ہے. تو کبھی کبھی جو میت اندر کا جو حال ہوتا ہے وہ لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے. تو اب لوگوں نے دیکھا جب وہ قبر کھلی تو میت کے ساتھ کچھ عرصے پہلے لوگوں نے دفن کیا تھا،
دیکھا کہ 2 گلاب کی شاخیں جو ہے نا وہ لپٹی ہوئی ہیں، اللہ اکبر. گلاب کی بالکل بیل کی طرح اس کی شاخیں اور اس کی ٹہنیاں جو ہے وہ لپٹی ہوئی ہیں، اور اس کے ناک کے پاس جو سوراخ نتنے ہیں اس پر جو ہے نا 2 گلاب رکھے ہوئے ہیں. کیا بات. اب لوگوں نے دیکھا یہ، اب یہ سوچا کہ شاید یہ قبر کھل گئی ہے پانی کی وجہ سے یا کچھ اور معاملہ، اس کو جو ہے نا میت کو کہیں اور منتقل کر کہیں اور منتقل کر دیتے. جی. اب دوسری جگہ لوگوں نے لے جا کر قبر کھودی اور میت کو ٹرانسفر کیا گیا، منتقل کیا گیا. اب جب وہاں تدفین ہوئی، وہاں قبر میں رکھا گیا نا، تو وہ جو 2 گلاب کی شاخیں نظر آ رہی تھی وہ اژدہوں میں تبدیل ہو گئی. اللہ اژدہے بن گئی وہ، اور وہ ان کے بڑے جو پھن اور وہ ناک کے قریب وہ اژدہے اس کی ناک کو جو ہے نا نوچنے بھنبوڑنے لگے اللہ. میت کو. اب یہ دیکھ کر لوگ گھبرا گئے، اور پھر جا کر، چونکہ یہ ہونا ہی چاہیے کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو تو علم والوں سے، صاحب دل ہوں، جو صاحب علم ہوں، ان سے رابطہ کرنا چاہیے. تو کسی کے پاس، ایسے کسی بزرگ کے پاس جا کے لوگوں نے پوچھا کہ حضور ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اگر تم اس شخص کی، اس میت کی خیریت چاہتے ہو تو جہاں وہ پہلے دفن تھا نا وہیں لے جا کے دفن کر دو. اچھا. کیونکہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، لیکن وہ شخص جہاں دفن تھا ایک ولی اللہ کا مزار قریب تھا. کیا بات. تو یہ جو اژدہے تھے وہ ولی اللہ کے مزار کے قربت کی برکت سے، آپ کے قریب ہونے کی برکت سے نا یہ شاخوں میں تبدیل ہو گئے تھے، گلاب میں تبدیل ہو گئے تھے. اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کو یہ عذاب نہ ملے تو آپ وہیں لے جا کر دفن کر دو. کیا بات. تو پھر واپس ان کو لے جایا گیا، وہیں پہ دفن کیا گیا. کیا بات. تو اللہ والے دنیا میں بھی کام آتے ہیں، مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں. یہاں کی تک کہ اگر کسی کا قرب جو ہے حاصل ہو جائے تو بڑی خوش نصیبی ہے. اسی لیے لوگ وصیت بھی کرتے ہیں اور تمنا بھی کرتے ہیں کہ کاش جنت البقیع شریف میں ہماری قبر بن جائے، جنت المعلا میں بن جائے، حرمین طیبین میں جو ہے قبر بن جائے. صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کے درمیان اگر قبر ہوگی ایسے نیک، اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں، ہمارے آقا کے قریب پڑوس میں جو ہے اگر جنت البقیع شریف میں قبر مل جائے، دفن ہونے کو جگہ مل جائے تو کیا کہنے. انشاءاللہ ہر طرح کا. اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا نا کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. تو واقعی ایسے اگر جس کو بھی ملے، ورنہ اگر وہاں نہیں ہے تو جو بھی اولیاء کرام کا آستانہ ہو، ایسے مقامات ہوں. ایک کسی نے کہا موت آئے تو در پاک نبی پر سید، ورنہ تھوڑی سی جگہ ہو شہ سمنا کے قریب. یعنی اولیاء کرام کے آستانوں کے قریب اگر ممکن ہو تو تدفین وہاں ان کے قبرستانوں میں تدفین کی جائے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں میت کو بھی ملے گی اور عذابات سے انشاءاللہ وہ بچا رہے گا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں جنت البقیع میں مدفن نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک نئی صبح، اور اپنی فرمائشیں بھی آپ بھیج سکتے ہیں، اور آپ کو اسکرین پہ نمبر بھی نظر آ رہا ہے. آپ اس نمبر پہ اپنی جو بھی فرمائشیں ہیں، آڈیو میں بھی سوالات کر سکتے ہیں، اور لائیو چیٹ کے ذریعے بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. چلتے ہیں حاجی صاحب کی طرف. حاجی صاحب، قبرستان پہ گفتگو چل رہی ہے اور قبر کے حوالے سے بہت ساری ڈسکشن ہوئی ہے. ایک خاص ایونٹ بھی آتے ہیں کچھ ہمارے یہاں، جب ہم قبر کا وزٹ کر رہے ہوتے ہیں، قبرستان جا رہے ہوتے ہیں، جیسے شب برات میں ہو گیا، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ کیا شب برات میں بھی قبرستان جانا چاہیے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ میں یہ شب برات کے حوالے سے کچھ عرض کروں، وہ جو آپ لوگوں نے موضوع چھیڑا ہے نا، وہ اتنا دل نشین ہے، اور یوں تو قبرستان میں جاتے ہوئے وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، وہاں جانے کے بعد خوف آتا ہے. لیکن جنت البقیع ایک واحد قبرستان ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد یہ جی چاہتا ہے کہ اس میں ہماری تدفین ہو جائے. ہمیں اہل سنت کی بھی خواہش ہے کہ دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے بس 2 گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں. کتنا پیارا، جیسے قبرستان دیکھ کے بھی بندے کو پیار آ رہا ہے. بندہ یہ سوچ رہا ہے، جیسے موت ہوتا ہے نا، موت سے انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے اور جو ہے نا وہ اس کی کبھی تمنا نہیں کرتا، لیکن جنت البقیع ایسا قبرستان ہے کہ مرنے کا دل چاہتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب دلائی ہے، اس کی طرف ترغیب رغبت دلائی ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس سے ہو سکے
کہ مدینے میں مرے وہ مدینے میں ہی مدینے مرے، میں مرے، کہ جو میں مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں کیا گا۔ بات ہے، سبحان اللہ، سبحان تو شفاعت مصطفیٰ کا بھی مزدہ ہے، اور اللہ کرے کہ ہم سب کو جنت البقیع میں 2 گز زمین مل جائے۔ آمین آمین آمین۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ خاص مواقع ہوتے ہیں جہاں خاص موقع بھی پر ہوتے زیارت ہیں، قبور کے لیے صحیح۔ جایا جاتا ہے، اسی میں شب براءت جو 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے اس میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ بھی ہے، تو اس میں جانا بھی چاہیے، اس کی فضیلتیں بھی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم شب براءت میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں عبادت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر بیٹھ کر مسلسل نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح تک حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم سوج گئے، پیر مبارک پہ ورم آ گیا، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک کو دبانا شروع کر دیا۔ اتنی مشقت آپ نے رات بھر عبادت میں گزار کر کے کی کہ پیر مبارک جو ہے سوج گئے تھے۔ اے عاشق رسول، اے ایف جی این چینل کے ناظرین، کبھی ایسا بھی ہوا ہو کہ اپنی امت کے لیے آقا علیہ السلام سے ایسا بھی ہوا ہے کہ اپنی امت کے لیے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب براءت میں قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اپنے رب عز و جل سے اہل قبور کے لیے دعائیں مانگی، جیسا کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 15 شعبان کی رات جنت البقیع میں اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صد شکر یا خدا تو نے دیا کیا ہے رحمت والا وہ آقا جو امت کے رنج و غم میں راتوں کو اشک بہاتا رہا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو یہ شب برات میں ہمیں جانا بھی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شب برات میں جاتے تھے، ان کا معمول ہوا ایک کرتا تھا۔ حدیث پاک جیسے مظفر بھائی نے بھی بیان فرمایا کہ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، روکتا تھا، اب تمہیں کہتا ہوں، اجازت دیتا ہوں کہ تم جاؤ، کہ اس سے فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، لذتوں کا اس میں جو ہے اس میں کانٹ ہے لذتوں کی، دنیا کی محبتوں سے گویا کہ بے رغبتی طرف آتی ہے اور آخرت کی فکر بیدار ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین نے ایک بڑا انداز اچھا بھی دیا ہے احتساب کے لیے، اپنی قبر کو یاد کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے، اور حدیث شریف کا بھی خلاصہ ہے کہ گھڑی بھر فکر آخرت میں گزارنا 60 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب و روز میں 24 گھنٹے ہیں، اس میں سے 23 گھنٹے 55 منٹ آپ اپنے انداز سے جو بھی انداز ہے شریعت کے حساب سے عمل کریں، لیکن جب سونے لگے نا تو 5 منٹ اپنے بستر پر آنکھیں بند کر لیں، یہ گمان کر لیں کہ اب ان قریب میری روح نکلنے والی ہے، اب میری روح نکل رہی ہے۔ روح نکلنے کے بعد گھر میں ایک طریقے سے ماتم سا بچھا ہوا ہے، ایک کوہرام سی کیفیت ہے، پھر اس کے بعد جو ہے غسال کو بلایا جا رہا ہے، میرے سارے کپڑے جو ہے جو پہنے ہوئے ملبوسات وہ اتار لیے جا رہے ہیں، پھر اب مجھے غسل میت کے تختے پر غسل میت دیا جا رہا ہے، پھر دیکھیں کہ سوچے کہ مجھ کو کفن پہنایا جا رہا ہے، اب مجھے میرے لاش کو تیار کر کے گھر میں رکھا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آخری دیدار کر لو، اس کے بعد اب اس کی زیارت نہ ہو سکے گی، اس کا دیدار نہ ہو سکے گا، تو رشتہ دار آ رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ گمان کرے، یہ خیال کرے کہ مجھے قبرستان کے لیے جنازے میں رکھ کر جو ہے اب میرا جنازہ لے کے چل رہے ہیں، میں جنازہ میں چلتے جا رہا ہوں، میرا گھر چھوٹ رہا ہے، میری جائیداد چھوٹ رہی ہے، میرا مال چھوٹ رہا ہے، میری اولاد چھوٹ رہی ہے، دنیا ساری کی ساری یہیں کی دھری رہ جا رہی ہے اور مجھے تنہا قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ گمان کرے، یہ سوچے کہ اب میرا نماز جنازہ کا وقت آ گیا، لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد میری اولاد، میرے بیٹے، میرے رشتہ دار قبر میں اتر کے میری لاش کو قبر میں اتار رہے ہیں۔ اب قبر میں اتارنے کے بعد منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہتے ہوئے مٹی ڈال رہے، میرا سگا بیٹا کہہ رہا ہے وہ سوراخ رہ گیا ہے، وہ سوراخ ایک بھی باقی نہ رکھا جائے، انہیں بالکل مکمل طور پر جو ہے وہ مٹی ڈال کر کے جو ہے قبر کو برابر کر دیا گیا۔ اب یہ لوگ اب میرے قبر سے کچھ دیر 10-5 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جس کو جتنی توفیق ملے، حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ اتنی دیر قبر پر رکا جائے
کہ تدفین کے بعد کہ ایک اونٹ کو نہر کرنے کے بعد اس کے گوشت کی بوٹیاں بنا لی جائیں اور 7 حصوں میں تقسیم کر لیے جائیں، اتنی دیر وہاں رہنا مستحب ہے، لیکن اتنا وقت آج بہت کم مطلب جو ہے دیکھا جاتا ہے، تو لوگوں کی مصروفیت سے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ گمان کرے کہ یہ قبر سے مجھے دفن کر کے تنہا چھوڑ کر سب چلے جا رہے، اب اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو شکر کرے، اور اگر برے کیے ہیں تو فکر کرے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اب یہ سوچتے ہوئے کہ اب خالق اور مخلوق کے درمیان، اس کے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے، قبر میں اگر اس کے اچھے اعمال ہیں تو اس کو ضرور جزا ملے گی، اور اگر برے کام کیے ہیں تو قیامت تک تنہا مجھے وہاں رہنا پڑے گا۔ یہ صرف 5 منٹ کا احتساب روزانہ کیا کرے بہت، تو کم از کم یہ 5 منٹ جو ہے نا، اس کے 23 گھنٹے 55 منٹ پر فکر آخرت کا ایک ایسا ذہن بنا کے رکھے گا کہ قریب مجھے جانا ہے۔ حاجی صاحب یہ تو وہ ہے کہ جو عذاب الہی کی تو بات ہی نہیں کی ابھی ہم نے، یہ وہ جو تھاٹس ہیں، وہ خیالات ہیں جو ابھی پروسیس والے ہیں، اور بندہ پھر قبر کے اندر جائے گا، کبھی بندہ کسی جو ہے نا وہ بند اندھیرے کمرے میں بند ہو جائے، کسی اسے کوئی بند کر کے چلا جائے تو اس کی جو ہے نا روح کانپنے لگتی ہے، اور اندھیرے کمرے میں ایک دم گھبرا سا جاتا ہے بندہ، اور اندھیری قبر ہوگی اور اس میں اتنی جگہ بھی نہیں ہونے والی، اندھیرے گھر میں بند کر کے جائے تو گھبراہٹ ہو، جی چے جائے کہ گھر ہے، صحیح، بالکل جو منظر کشی کی گئی ہے، یہ واقعی میں اگر بندہ سوچے اور جو ہے رات میں اپنے بستر پر بیٹھ کر لیٹ کر جو ہے نا وہ اس چیز پر غور کرے، عذاب الہی کا معاملہ تو دور کی بات ہے، بندہ بس اس پروسیس پہ غور کر لینا تو وہ بہت ساری نیکیوں کی جو طرف حقیقت میں اپنی واقعات ہونے ہیں، جو ہونا ہی ہونا ہے۔ دہریہ بھی جو خدا کا انکار کرتا ہے وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتا کہ موت آنی ہے اور یہ ساری کیفیت ہونی ہے۔ موت تو ایسی چیز ہے حاجی صاحب کہ موت کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، جی، تمام ادیان والے، تمام مذاہب والے، چاہے وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی نسب سے تعلق رکھتا ہو، ہر بندہ یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے مرنا نہیں ہے، ہر بندہ یہی بولے گا کہ ہاں ایک دن مجھے چلے جانا ہے، لیکن جی اس انداز میں رہا ہوتا ہے کہ بس کبھی اسے مرنا ہی نہیں ہے، کبھی اسے موت آنی ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام اس پہ غور کرنا چاہیے، اور یہ جو طریقہ حاجی صاحب نے بیان کیا نا بہت شاندار ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے بستر پر جانے کے بعد 5 منٹ کم سے کم یہ اس چیز کے بارے میں ضرور سوچیں۔ اس میں بھی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ سکرات کیسی ہوگی مجھ پر، سکرات کے عالم میں شیاطین آتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، ایمان چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر میرا ایمان سلامت نہ رہا اور میں اللہ نہ کرے کفر پر میری موت ہوئی تو قیامت تک میرے لیے کیا معاملہ ہوگا، یہ سب غور و فکر کرے تو امید فکر آخرت کی وجہ سے، موت کی تیاری کی وجہ سے، اعلیٰ حضرت فرماتے نا کہ جس مسلمان کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو، ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان اس سے سلب کر لیا جائے گا، تو اس کی فکر بھی رہے گی تو انشاءاللہ ایک طریقے سے پوزیٹیولی جو ہے وہ موت کی طرف بھی بڑھتا رہے گا، اور جب موت کا وقت آئے گا، اچھا یہ بھی ہے کہ وقتاً فوقتاً امیر سنت فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے، کہ جب موت کا وقت آئے گا تو اس وقت بھی یہ عادت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوگا، اور جس کا موت کے وقت آخری کلام کلمہ طیبہ ہو وہ داخل جنت ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو ناظرین اکرام ان باتوں پہ عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرنی ہے کہ واقعی میں ایک دن تو یہ دنیا فنا ہی ہو جائے گی اور ہمیں بھی اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے، تو کیوں نہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لی جائے۔ اور واقعی میں کامیاب انسان بھی وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں، اب کہیں بھی ہم سفر پہ جاتے ہیں، کہیں بھی ہمارا جانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس سے پہلے تیاری کر لیتے ہیں۔ اگر کبھی جو ہے نا وہ گاڑی کا پیٹرول وغیرہ بھی چیک کر لیتے ہیں، اور پھر اس کا جو ساز و سامان ہے، سفر کے اندر جو چیزیں جو ہے وہ استعمال ہونے والی ہیں، جو ضروریات ہمیں پیش آنے والی ہیں، ان سب چیزوں کو رکھ کر جو ہے نا وہ ہم یہاں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ سفر جتنا طویل ہوتا ہے اس کی تیاری بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب قبر میں قیامت تک رہنا ہے، قیامت تک رہنا ہے، نہ جانے کتنے ہزار سال ہم کو قبر میں گزارنا پڑے، نہ جانے کتنے 100 سال ہمیں قبر میں گزارنا پڑے، اور یہ دنیا کا سفر 10-20 دن، مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینے کا سفر، ویسے نارملی اتنے لمبے سفر پر بندہ جاتا نہیں، لیکن اگر گیا تو اس کی تیاری اتنی مقدار میں کی جاتی ہے، اور قبر میں تو قیامت تک رہنا ہے، تو بندے کو اپنی اس سفر کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور جو قبرستان کے حوالے سے جو بتایا گیا ہے کہ جو کوئی اپنے والدین کی قبر پر جائے، سبحان اللہ، اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب شب براءت آتی ہے تو مومن مردے جو ہے اپنی قبروں سے نکل کر اپنے گھر کے دروازے پر آتے ہیں،
جہاں سے ان کا انتقال ہوا تھا اپنے گھروں کے دروازوں پر آتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ ہم پر رحم کرو اور ہمیں کچھ نہ کچھ صدقہ دے کر ہماری مدد کرو، اگرچہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہی صحیح۔ اب ذرا سوچیں تو صحیح، حدیث شریف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہی صحیح، اس کو دیکھ کر صدقہ کر کے ہم پر رحم کرو، اور اگر ان کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو ان کی روحیں خوش ہو کر جاتی ہیں، اور اگر ان کے لیے مرحومین فراموش کرتے ہیں تو وہ حسرت کے ساتھ، مایوسی کے ساتھ دوڑ جاتے۔ اور ایک جگہ میں نے ایک عالم دین سے سنا تھا کہ جن کے گھر والے ایصال ثواب نہیں کرتے وہ بد دعائیں دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یا اللہ پاک یہ ہماری املاک پر، ہماری جائیدادوں پر، ہماری چیزوں پر انہوں نے قبضہ تو کر لیا لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ایصال ثواب کرنا چھوڑ دیا، جس طرح انہوں نے ہمیں فراموش کیا، ان کے آنے والی نسلوں کو بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کر دے۔ ایصال ثواب اتنا امپورٹنٹ ہے حاجی صاحب کہ بندہ جب مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد مردہ قبر کے اندر ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی اور کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، ایصال ثواب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایصال ثواب پوری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ اہمیت کا حامل مردے کے لیے ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کتنا زیادہ اہم ہوتا ہے، اور ہم بہت سارے مقامات پہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن عمل کتنا مختصر بتایا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مدینہ کے سلطان دو عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص قبرستان میں جا کر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر یہ پڑھے، پھر یہ کہے کہ اے اللہ پاک میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور عورتوں کو پہنچا، تو وہ سب جتنے قبرستان میں مردے ہیں مرد و عورت، وہ قیامت کے دن اس ایصال ثواب کرنے والے کے لیے شفاعت کریں گے، سفارشی بن جائیں گے، ریکمنڈیشن کرنے والے جائیں گے۔ عمل کتنا؟ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر، یہ پڑھ کر مختصر سی مطلب صورت یہ ہے، اگر یہ پڑھ کر کے ایصال ثواب کریں تو قیامت کے دن ہزاروں لاکھوں قبروں والے اس کے لیے سفارش کریں گے۔ تو ایصال ثواب کرنے کی ترغیب بھی ہے، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، جو شخص ہر جمعہ، آج جمعہ کا دن ہے، اے جین چینل کے ناظرین ہو سکے تو آج کے دن یہ عمل ضرور کرے، جو شخص جمعہ کو اپنے والدین یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے، یعنی دونوں انتقال کر گئے دونوں کی، ورنہ ایک حیات ہے تو ایک کی قبر کی زیارت کرے، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ کیا بات ہے، قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے اور اس کی مغفرت کی جا رہی ہے، اور اسے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھ دیا جائے گا، گویا کہ حسن سلوک کرنے والا، اچھا سلوک کرنے والا لکھا جائے گا۔ یہاں جمعہ سے مراد یا تو جمعہ کا دن ہے یا تو پورا ہفتہ بہتر ہے، پورا ہفتہ بھی جائے تو اچھا ہے کہ ہر جمعہ کے دن والدین کی قبور کی زیارت کیا کرے، اگر وہاں حاضری میسر نہ ہو تو ہر جمعہ کو ان کے لیے ایصال ثواب کیا کرے۔ اگر کوئی بیرون ملک ہے وہ نہیں جا سکتا تو کم از کم وہاں جہاں بھی ہے وہاں، اب یہ ایک ماشاءاللہ ہے کہ میرات المناجم میں ہے کہ جہاں ہو وہاں ایصال ثواب کرے، اس کے ساتھ ساتھ جمعہ ہی کے دن مقید نہیں ہے، روزانہ ایصال ثواب کرے۔ امیر سنت فرماتے ہیں کہ میرا یہ ذہن ہے کہ بلکہ میں نے یہ نیت کی ہوئی ہے کہ یا اللہ پاک میں جو بھی عمل کروں نا، جتنے بھی نیک عمل کرو ان سب کا ثواب آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک جو آئیں گے ان سب کو میں ایصال ثواب کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب ہر عمل کا ثواب ملٹیپلائی ہوگا، کیونکہ ایک نیکی کو آپ نے 10 افراد پر ایصال ثواب کیا تو وہ 11 گنا ہو گئے، 10 ان لوگوں کو مل رہی ہے، آپ کے نیکیوں میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ اللہ پاک کا خزانہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو یہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو گزر چکے، جو ہیں، جو آئیں گے، اب یہ بھی ایف جی این چینل کے ناظرین سوچتے ہوں گے، ایف جی این چینل کے ناظرین سوچتے ہوں گے کہ ابھی جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی، جی ہاں زندہ ہیں ان کے لیے بھی اور آنے والوں کے لیے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی مسلمان یوں دعا کرے کہ یا اللہ پاک جو روئے زمین پر مسلمان ہیں ان کی مغفرت فرما، تو اس وقت روئے زمین پر جتنے مسلمان ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اسے نیکیاں ملیں گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایصال ثواب کرنے میں جو ہے وہ ایسا کبھی جیسے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی میں نے یہ چیز دے دی تو میرے پاس سے کم ہو گئی، ایصال ثواب کا معاملہ ایسا بھی نہیں ہے۔ جب بندہ ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کی نیکیوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، جتنا اس نے ایصال ثواب کیا ہے تو جتنا دوسروں کو ملا ہے اتنا ہی ملٹیپلائی ہو کے اس کے اکاؤنٹ میں بھی آ رہا ہوتا ہے۔
تو ناظرین اکرام خوب ایصال ثواب بھی کرتے رہنا چاہیے، اور خاص کر والدین کی قبر کے متعلق آپ نے سنا بھی، دیکھیں والدین نے اتنے احسانات کیے بندے کے اوپر، اولاد کے اوپر کتنے احسانات ہوتے ہیں والدین کے، اور جب والدین کے مرنے کے بعد اچھا اولاد کے پاس اتنا سا وقت نہیں ہوتا کہ بس تھوڑا سا ٹائم نکال کر ایصال ثواب کر کر یا جمعہ کے دن ان کی قبروں پر حاضری دے کر سورہ یاسین کی تلاوت کر کے، سورہ ملک کی تلاوت کر کے کچھ ان کے لیے ایصال ثواب اکٹھا کر لیا جائے، ان کو تھوڑا کچھ ایصال ثواب کر لیا جائے، تو بالکل کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے۔ والدین کے بہت سارے احسانات ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام انشاءاللہ اپنے ٹاپک کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ آئیے آپ کی کچھ فرمائشیں ہیں، کچھ کمنٹس ہیں، وہ بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ نے کیا کیا سوالات کیے ہیں اور کیا کیا فرمائشیں آئی ہوئی ہیں۔ جی ایک پٹیل سر ہیں، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی شہر مکہ میں صبح آیا ہے، یہ نعت سنا دیجئے۔ اچھا ایک خواجہ پیر اشرفی ہیں، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو جمعہ مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت جمعہ مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کی برکتیں بھی نصیب فرمائے۔ سید صاحب ہیں ایک، سید اشرف علی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی شان میں کوئی کلام سنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کو علم کی برکتوں سے نوازے، آمین آمین۔ ایک اور کمنٹ آیا ہے کہ مدینہ راجدھانی ہے، دو عالم پر حکومت ہے۔ اچھا یہ کلام بھی سننا چاہتے ہیں۔ اور اسلم بھائی ہیں، انہوں نے بھی کمنٹ کیا ہے۔ اور بنت عبد القدیر، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ مزید بھی کالز بھی ہے، کمنٹس بھی ہیں۔ چلیں کچھ کلام جو ہے نا اپنے پروگرام میں انشاءاللہ شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، سب تمہارا کرم گیا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر مسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کون شگر مقامی صبح آیا ہے، کون شگر مقامی صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے، غیب سے ندا آئی آمنہ مبارک رو، غیب سے ندا آئی آمنہ مبارک رو، تو نے
رحمت حق سے نور حق کا پایا ہے تو نے رحمت حق سے نور حق کا پایا ہے فرشتے جس کے ظاہر گئے مدینے میں وہ تربت گئے فرشتے جس کے ظاہر گئے مدینے میں وہ تربت گئے وہ تربت گئے جس کو عرش اعظم پر فضیلت گئے وہ تربت گئے جس کو عرش اعظم پر فضیلت گئے یہاں بھی انہیں کی چلتی گئے وہاں بھی ان کی چلتی گئے یہاں بھی انہیں کی چلتی گئے وہاں بھی انہیں کی چلتی گئے مدینہ راجدھانی ہے تو عالم پر حکومت گئے مدینہ راجدھانی ہے تو عالم پر حکومت گئے چراغ خانہ گئے میرے غریب نواز چراغ خانہ گئے میرے غریب نواز بغار باب پیمبر میرے غریب نواز بہار باب پیمبر میرے غریب نواز ہدی پائے دل زگرا شامیری ہدی پائے دل زگرا شامیری حسینی آل پیمبر میرے غریب نواز حسینی آل پیمبر میرے غریب نواز حسن کے چاند حسینی برات کے دولہا حسن کے چاند حسینی برات کے دولہا خدا را میرے گھر میرے غریب نواز خدا را میرے گھر میرے غریب نواز خدا گواہ ہے کہ ہیروں کے مول تو لیتا گئے خدا گواہ ہے کہ ہیروں کے مول تو لیتا گئے تیرے دیار کا پتھر میرے غریب نواز تیرے دیار کا پتھر میرے غریب نواز سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ناظرین اکرام کچھ آڈیوز بھی شامل کرتے. جی آڈیو چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعیب رضا تاری ممبرا سے عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا دیجئے. امنگ جوش پر آئیں ارادے گدگداتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے پہلے کلام کو شامل کرتے، انشاءاللہ پھر جو ہے وہ گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں.
امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے گئے، امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے گئے، امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے گئے، جمیلے قادری شاید حبیب حق بلاتے گئے، جمیلے قادری شاید حبیب حق بلاتے گئے، جگہ دیتے گے قسمت چاہتے گے، جس کی دم بھر میں جگہ دیتے گے قسمت چاہتے گے، جس کی دم بھر میں جگہ دیتے گے قسمت چاہتے گے، جس کی دم بھر میں وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے گئے، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے گئے، انہیں مل جاتا گے گو یا وہ سایہ عرش اعظم کا، انہیں مل جاتا گے گو یا وہ سایہ عرش اعظم کا، تیری دیوار کے سائے میں جو بستر جماتے گئے، تیری دیوار کے سائے میں جو بستر جماتے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے عشق رسول میں، ہمارے ذوق رسول میں مزید برکتیں عطا فرمائے، مزید اضافے فرمائے، اور ہمارا عشق بھی دن بدن بڑھتا جائے، حضور سے محبت بھی مزید جو ہے وہ بڑھتی جائے۔ اور یہ کیسے بڑھے گی ناظرین؟ یہ کلام سے بڑھے گی، نعتوں سے بڑھے گی، حضور کا ذکر کرنے سے بڑھے گی، حضور کی سیرت پڑھنے سے بڑھے گی، اور حضور کی سیرت پر عمل کرنے سے بڑھے گی۔ حضور کی محبت میں اضافہ اگر کروانا چاہتے ہیں تو بالکل نعتیں بھی گنگنانا چاہیے، اور ہر مسلمان نعت خواں ہے، اب چاہے آواز ہو یا نہ ہو، اور نظم میں پڑھیں یا نثر میں پڑھیں، آپ نعتیں گنگناتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایک ذریعہ FGN چینل بھی ہے، جی جی، ایک ذریعہ FGN چینل بھی ہے عشق رسول بڑھانے کا، پروگرامز بھی آتے رہتے ہیں بہت سارے عشق رسول کے حوالے سے، اور نعتیں بھی چلتی اور رہتی ہیں۔ اسی عشق کا یہ ثبوت ہے نا، جیتا جاگتا کہ فرمائش کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، آپ کی فرمائشوں کو بھی شامل سلسلہ کیا جا رہا ہے، اور یہ عشق رسول کا جو ہے وہ مطلب ثبوت بھی دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہم عاشق رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے عشق رسول کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، گفتگو چل رہی تھی قبرستان کے حوالے سے، اور قبرستان پہ کافی ڈیٹیل سے گفتگو ہوئی ہے، قبر کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، ایصال ثواب کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے، اور قبر پہ جانا چاہیے۔ اور آپ ایک سوال بھی شامل کیا گیا تھا، وہ انشاءاللہ گفتگو کے اندر لیتے ہیں۔ اور قبر پہ جانا چاہیے، لیکن قبر پہ جانے سے پہلے جانے کے انداز کیا ہونے چاہیے؟ قبر پہ حاضری کے آداب بھی ہوتے ہیں کچھ، قبر پہ کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں، کیا نہیں کرنی ہوتی ہیں۔ قبرستان میں انسان وہ چیزیں بھی کر رہا ہوتا ہے کہ جو اسے نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں چاہوں گا مظفر بھائی اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالیں کہ قبرستان کے آداب کیا ہوتے ہیں، انسان کس انداز میں جائے، کس طریقے سے جائے، تاکہ اسے فکر آخرت بھی نصیب ہو، جو اصل قبرستان جانے کا جو فائدہ ہے وہ بھی نصیب ہو۔ جی بالکل، وہ اس مین فائدے کو جو ہے پیش نظر رکھنا چاہیے، مین مقصد جو ہے قبرستان جانے کا وہ بھی حاصل ہو، اور ایک بڑا مقصد ہے اپنے مرحومین کی قبور کی زیارت کے لیے جانا، ایصال ثواب کے لیے جانا، ان کو یاد کرنا۔ جس طرح آج دنیا میں رشتہ داروں کو یاد کرنا ہوتا ہے، رشتہ داروں سے جا کر ملنا ہوتا ہے، اور رشتہ دار جب کوئی کسی کے گھر پہنچتا ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے، تو قبر والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ تو ان کے جیسے والدین کی قبر پہ اگر اولاد پہنچے گی تو والدین کو قبر میں خوشی ہوگی،
دیگر اور جو رشتہ دار ہوں گے کہ اس نے ہمیں یاد کیا ہے. یا ایصال ثواب بھی جب بندہ کرتا ہے اور ایصال ثواب میں اگر نام لے لے کے بندہ ایصال ثواب کرتا ہے کہ یا اللہ اس کا ثواب جو ہے میری مرحوم والدہ ان کا نام لیا, میرے مرحوم والد کو اس کا ثواب پہنچے, ہمارے دادا دادی ہمارے یہ دوست احباب رشتہ دار جو انتقال کر گئے, تو نام لے کے جب بندہ ایصال ثواب کرتا ہے نا تو ان کی روحوں کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں یاد کیا گیا, ہمارا نام لیا گیا. تو اب بندہ قبرستان کی طرف اب بڑھ رہا ہے. بہت اچھی ترغیب دلائی حاجی صاحب نے کہ جمعہ کے دن والدین اگر جن کے انتقال کر گئے ہیں تو ضرور والدین کی قبر پہ جانا چاہیے. آج کی مصروفیات سے ہم جو ہے نا وقت نکالیں اور سوشل میڈیا اور دیگر اپنے فضول کاموں کو چھوڑیں نا تو بہت آسانی سے کئیوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے. الحمدللہ جمعہ کی نماز قبرستان والی مسجد میں جا کے ادا کرتے ہیں, یا جمعہ کی نماز کے بعد جاتے ہیں یا پہلے جاتے ہیں, مغرب سے پہلے تک جو ہے داخل اگر ہو جائے قبرستان میں چلے جائیں تو یہ بہت بڑا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے. اب جائیں کس طرح سے؟ تو سب سے پہلے فضول باتوں, جب بندہ کوئی امپورٹنٹ کام کی طرف جا رہا ہے نا تو دیگر ساری جو غیر ضروری کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. بھائی اب یہ سب چیزوں پر دھیان نہیں دینا, میرا بہت اہم کام ہے. تو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بندہ قبرستان کی طرف بڑھے, فضول باتوں سے بچتے ہوئے, فضول موبائل ہو سکے تو سائلنٹ کر دے, سوئچ آف کر دے کہ موبائل میں مجھے نہیں لگنا ہے, اب قبرستان میں جانا ہے. اب بسم اللہ شریف پڑھ کر اور قبر والوں کو سلام کر کے دعا پڑھ کے قبرستان میں داخل ہو. دعا کیا ہے؟ سلام نہیں کرنا ہے, قبرستان والوں کو سلام. وہ تو مر چکے نا, لیکن برزخ کی زندگی ان کی جاری ہے اور وہ ایسا سنتے ہیں کہ بدر کے میدان میں جو لوگ جمع تھے, مطلب جو مقتول پڑے تھے, تو ایک گڑھے میں جمع کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں حاضر تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا. کیا بات ہے؟ جو مارے گئے تھے ان سے خطاب فرمایا کہ ہمیں تو وہ مل گیا جو جس کا مفہوم ہے کہ ہمیں تو وہ مل گیا جس کا ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا, کیا تمہیں وہ مل گیا جس کا تم سے وعدہ کیا؟ تو اب جو ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ مردے سنتے ہیں؟ تو ارشاد ہوتا ہے ہاں یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. عمر بن خطاب سے فرمایا جا رہا ہے یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. مرنے کے بعد سماعت جو ہے نا اور زیادہ بڑھا دی جاتی. اچھا اب یہ قبرستان کی وسعت پر غور کرے. یہ آج تو ہمارے یہاں ملک میں بھی جو ہے قبرستان ہے, ایک لمیٹڈ جو ہے ایریا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہاں تدفین ہو. بعض اوقات دوسرے ممالک میں نے سنا ہے جو تذکرہ, مسقط وغیرہ ہے, عمان ہے, شارجہ, ادھر ادھر اتنے بڑے بڑے قبرستان ہیں نا کہ وہاں باقاعدہ گاڑیوں سے اندر جو ہے وہ 4 ویلر میں بیٹھ کر مطلب لوگ جاتے ہیں. اتنے وسیع لمبے چوڑی جو ہے جگہ. اب سلام کی جو ہم کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ قبرستان کے دروازے پر, گیٹ پر پہنچ کر, انٹرنس پہ پہنچ کر سلام کرنا ہے. صحیح. تو جو ہمارے سلام کی آواز پہلی قبر والے کو سنائی دے گی نا وہ بالکل جو ایک دم آخر میں ہوگا نا اس کو بھی سنائی دے گی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یعنی سماعت اتنی زیادہ ہے, سنتے ہیں وہ سنتے ہیں, کہ جواب بھی دیتے ہیں, جواب بھی دیتے ہیں. جن کو اللہ نے توفیق دی وہ جواب بھی دیتے ہیں, ثواب. اور بعض ایسے ہوتے ہیں عذاب میں گرفتار ہے, اگر کسی کو روک دیا گیا ہے کلام کرنے سے تو اس کی بھی بات جو ہے وہ الگ ہوتی ہے. باقی جو ہے وہ جواب بھی دیتے ہیں اور پھر اپنے حال احوال جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. یہ سلام کا کوئی طریقہ بھی بتایا گیا کہ اس الفاظ کے ساتھ سلام کیے جائیں؟ تو یہ بندہ جو ہے نا قبرستان میں داخل ہو تو اس طرح سے سلام کرے, السلام علیکم یا اہل القبور. کیا بات ہے؟ یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. کیا بات ہے؟ وانشاء اللہ بکم لاحقون. نئے قبر والو تم پر سلامتی ہو. اچھا یہ دیکھیے کہ انتقال کر چکے اور ان کو یا کہہ کے پکار جائے, اے قبر والو. کیا بات. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا یا کہہ کے پکارنا, یہ جو زندہ ہے صرف اسی کو پکارا جا سکتا ہے, جبکہ قبر والے نظر بھی نہیں قبر والے نظر بھی نہیں ہے, سامنے نہیں ہے, لیکن ان کو یا کہہ کے پکارا جا رہا ہے. تو یہ حدیث شریف میں ہے جی. اور بولا کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا. کچھ لوگ جو اس سے روکتے ہیں یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو, یا غوث کیوں کہتے ہو, وہ دور ہیں, ان کا مزار دور ہے, وہ کیسے سنیں گے, اور وہاں پہنچ مطلب وہ زندہ نہیں ہے, وفات پا چکے ہیں. یہ ایک نارمل انسان کے لیے بھی چاہے وہ مردہ ہو تو اس کو بھی سلام کیا جا رہا ہے جی. اور اولیاء اکرام کی تو شان نرالی ہے جی. ان کے مرنے کے بعد تو اختیارات کتنے بڑھ جاتے ہیں وہ تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. وہ غیر مسلم مرنے والے کے بارے میں میرے آقا فرما رہے ہیں عمر تم سے زیادہ سنتے ہیں. صحیح. ان سے کہا جا رہا ہے جو عمر ابن خطاب فرمایا گیا کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو یہ نبی بن کر آتے, ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے زیادہ سنتے ہیں.
تو جب ایک غیر مسلم مرنے کے بعد زیادہ سن سکتا ہے تو مسلمانوں کی قوت سماعت، اور پھر اولیاء کرام، اور اولیاء کرام کے بعد انبیاء کرام، اور انبیاء کرام کے جو سردار ہیں ان کی شان کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. وہ ہر جگہ سے سنتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کا امتی کہیں سے بھی پکارے، اب چاہے وہ انڈیا میں رہنے والا ہو، چاہے وہ کسی اور ملک میں رہنے والا ہو، کہیں سے بھی کوئی پکارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بس یہ ہے کہ پکار سچی ہونی چاہیے، تڑپ سچی ہونی چاہیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرور سنتے ہیں. وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں چاہے جو جس زبان میں جس بولی میں جو ہے نا اپنے آقا کو پکارے، بلکہ صرف انسان ہی نہیں، جانور بھی حاضر ہوتے تھے تو ہمارے آقا کو جو اپنی زبان میں جو عرض کرتے تھے ہمارے آقا وہ سن لیا کرتے. سبحان اللہ. اور آج بھی جو بندہ حاضر ہوتا ہے سنہری جالیوں کے سامنے، مواجہ شریف میں حاضر ہوتا ہے اور سلام عرض کرنے کے لیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا السلام علیکم یا رسول اللہ جو ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، تو ہمارے آقا کی جو عادت کریمہ ہے سلام میں پہل کرنے کی، علماء فرماتے ہیں اس عادت کریمہ کے تحت ہمارے آقا پہلے اسے سلام فرما چکے ہوتے ہیں. عبد الحق محدث دہلوی صاحب نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی ظاہر مدینہ جا کر سلام پیش کرے، کیونکہ رسول پاک کی ظاہری حیات میں یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ سلام میں پہل فرماتے تھے. تو آپ تو زندہ ہیں، اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں نا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، واللہ یعنی خدا کی قسم، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اچھا، اس زندگی سے مراد وہ برزخ کی زندگی نہیں، برزخ کی زندگی تو ہر ایک کے لیے، جو ایمان والا ہے جو نہیں ہے اس کے لیے بھی ہے. زندگی سے یہی مراد ہے کہ جس طرح کی دنیاوی حیات میں جو زندگی تھی نا، جس طرح سے اعلیٰ حضرت نے یہ بھی فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، ایک آن کے لیے، اور پھر اس کے بعد حیات ان کی مثل سابق وہی جسمانی ہے. جیسے جسمانی حیات ہے ہمارے آقا تو ویسی حیات میں ہے، انبیاء کرام ویسی حیات میں ہیں، اور زمین پر حرام کر دیا گیا ہے کہ انبیاء کے جسم کو کوئی نقصان پہنچائے. ان کے جسم بالکل سلامت ہے، وہ روزی دیے جاتے ہیں اللہ کی عطا سے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو شہداء ہوتے ہیں ان کو بھی زندہ قرار دیا گیا. قرآن نے ان کی زندگی یہ سمجھا دیا گیا کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہے، روزی دیے جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، مردہ گمان نہ کرو جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں. تو یہ بندہ جو ہے قبرستان میں جب جائے سلام عرض کر کے پھر اپنے دنیاوی وسوسات، دیگر باتیں، فضول باتوں کو بالکل بالائے طاق رکھ کے اس کو چھوڑ کے ترک کر کے داخل ہو، خاموشی ادب کی جگہ وہاں بیٹھے. اب جب بڑھے آگے تو بعض وہ راستے ہوتے ہیں جو پرانے راستے پہلے سے جو بنے ہوئے ہیں جن پر ان راستوں پر تدفین نہیں کی جاتی، ان پہ قبریں نہیں بنی، وہ بالکل راستہ صرف چلنے کے لیے بنا ہوتا ہے. تو وہ اگر راستے کنفرم ہے تو ان پر آپ چلیں. لیکن نیا راستہ قبرستان میں بنایا گیا تو یہ اس کے بارے میں زیادہ گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ قبروں پر بنایا گیا ہوگا. پرانے وقتوں میں قبریں رہی ہوں گی، بعد میں اس کو مسمار کر کے پھر جو ہے اس کا راستہ بنا دیا گیا ہوگا. تو ان راستوں پر بھی چلنا جس کے بارے میں گمان ہے یا زیادہ یقین ہے اس پر چلنا جائز نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی قبر پر پیر رکھنا حرام ہے. بعض لوگ جو ہے اندر جاتے ہیں جوتے چپل پہن کر قبروں کی طرف بھی وہ چڑھ جاتے ہیں، جو قبروں کے حصے تدفین کے وہاں بھی چلے جاتے ہیں، تو جوتے چپل اتار دینے چاہیے. اور احتیاط کے ساتھ اگر آپ بڑھ سکتے ہیں، آپ کے جو مرحومین ہیں ان کے قبروں تک اگر آپ بغیر کسی مسلمان کی قبر پر پیر رکھے ہوئے، یا ایسے جہاں پہلے آثار تھے، قبریں تھی مٹ گئی ہیں، ایسی جگہوں پر بھی پیر رکھنے کی نوبت نہ آئے. اگر آپ ایسے پہنچ سکتے تو پہنچے، ورنہ دور رہ کر ہی جہاں نارمل جو جگہ ہے وہیں سے آپ فاتحہ پڑھیں، باہر گیٹ سے ہی فاتحہ پڑھیں. اور اب جب تدفین وغیرہ ہوگی، جو مجبوری ہوگی، جن کو جانا ہوگا تو پھر تو وہ تو وہاں جائیں گے، لیکن بلا ضرورت مطلب اس طرح سے آگے نہ بڑھے. بعض لوگ جو ہے جنازہ وغیرہ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں قبروں کے اوپر، اس جنازے کے پائے جو ہوتے ہیں وہ دھس جاتے ہیں قبر کے اندر. کوئی کھڑا ہو جاتا ہے قبر پر جو ہے مٹی دیتے وقت آگے بڑھتے چڑھتے ہوئے. اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا ٹیکا لگا لیتے ہیں، کوئی سو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں نا میت کو ایذا، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس سے ایذا پہنچتی ہے. اللہ اکبر. اور ایسے واقعات ہیں کہ قبر والوں نے مطلب کہا کہ مجھ سے دور ہو اور مجھے ایذا مت دے. اس طرح سے لیٹنا، قبر پر پیر رکھنا، ٹیکا لگانا، اس کو یہ ساری چیزیں منع ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ایصال ثواب کرے بیٹھ کر. بعض لوگ جو ہے قبر پر لے جا کر اگربتی لگا دیتے ہیں.
ہاں موم بتی لی، موم بتی جلا دی، لگا دی، قبر کو جو ہے نا آگ سے دور رکھنے کا حکم دیا گیا. اچھا آگ اور آگ کی جو چیزیں ہیں ان سے قبر کو بچایا جائے. تو اگربتی اگر لگائی جائے قبر سے ہٹ کے لگائی جائے کہ خوشبو پہنچانے کے لیے جو حاضرین آ رہے ہیں ان تک خوشبو پہنچے تو اس کی اجازت ہے. لیکن بعض اوقات شب بارات میں خاص طور پر یہ اگربتیاں بیچنے والے ان کا بھی ایک دم پورا وہ لگا ہوتا ہے، جگہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور لوگ بعض جو جانتے نہیں وہ سمجھ کے پورا پیکٹ اگربتی 10-20 اگربتیاں ہیں جلا کر ایک ساتھ لگا دی. اب وہ اتنا دھواں اچھا پھیل وہ جاتا جو ہے. اگربتی جلانا بھی ہوتا ہے نا تو وہ قبرستان کے اندر قبر کے پاس کھڑے ہو کے وہ جلا بھی رہے ہوتے ہیں. یعنی اس میں بھی تھوڑی احتیاط یوں برتی جا سکتی ہے کہ قبرستان کے باہر آ کے آپ اگربتی جلائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اگربتی قبر کے تھوڑا سا ہٹ کے کر لگائے کہ خوشبو کے لیے. لیکن اتنا دھواں اور یہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کا جو ہے گزرنا اور دیگر وہ سب دھوئیں سے جو تکلیف ہونے لگتی ہے. اسی طرح جو موم بتی لگانے کی بات ہے، اگر کسی کو کوئی خاص ضرورت ہے جیسے قرآن شریف رات میں اندھیرا ہے اور قرآن دیکھ کر اس کو پڑھنا ہے تو اس واسطے جو ہے روشن کی گئی. لیکن آج کل لائٹ وغیرہ کا سب نظام ہوتا ہے، اتنی اس کی بھی حاجت نہیں ہوتی موم بتی کی بھی. اور بعض اوقات تھوڑا اور بھی وہ چونکہ لمبی چوڑی جو جگہ ہوتی ہے تو اس میں خود بخود بھی کچھ گھاس وغیرہ بھی اگ جاتی ہے اور کچھ پودے لگائے جاتے ہیں، سبزہ وغیرہ کا یا دیگر موگرے کا، الگ الگ پھولوں کے پودے لگائے جاتے ہیں. بعض اوقات وہ کوئی پودا ہوتا ہے جو بہت بڑا بن کے پھر وہ ایک درخت جیسا بن گیا تو وہ تو قبرستان والے اس کو مینٹین کرتے ہیں کتنا رکھنا ہے کتنا کاٹنا ہے. باقی جو ہے وہ رکھنے سے بالکل فائدہ ہے. اور تسبیح جب تک وہ تر رہے گا پھول آتے رہیں گے. بلکہ جو گھاس بھی اپنے آپ اگی ہے نا اس کو بھی توڑنے سے اور نکالنے سے منع کیا گیا ہے کہ جب تک وہ سوکھے گی نہیں جب تک وہ تسبیح کرتی رہے گی اور تسبیح کرے گی تو میت کو فائدہ پہنچتا رہے گا. اور یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی ایک اور بات جو ہے نقل فرماتے ہیں اور ایک دلیل آپ پیش کرتے ہیں کہ جب سبزہ اور پھول یہ تسبیح کرتے ہیں اور ان کی تسبیح سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اگر وہ پڑھے اور ایصال ثواب کرے تو کیوں فائدہ نہیں پہنچے. تو اس کا فائدہ زیادہ ہے، وہ زیادہ افضل ہے کہ قرآن پاک جو کوئی پڑھے وہاں حاضری دے، تسبیحات پڑھے، درود شریف پڑھے. بلکہ ایسے واقعات ہیں کہ پورے قبرستان والے جگہ جگہ بعض ایسے لوگ تھے. ایک عورت تھی، اس کی بیٹی انتقال کر گئی تھی، اس نے مطلب خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب میں ہے، وہ بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دی. پھر کچھ دنوں کے بعد وہ بزرگ نے دیکھا کہ وہ لڑکی بہت اچھے حال میں تاج پہنا ہوا ہے اور اس نے بتایا کہ میں وہی لڑکی ہوں جس کی والدہ آپ کے پاس آئی تھی، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور آپ نے فرمایا تو اس حال میں نہیں نظر آ رہی. تیری والدہ نے کہا تھا کہ ڈامر کا جو ہے کول تار کا وہ یہ پہنے ہوئے جسم میں اور بندھے ہوئے آگ کا طرح طرح کا عذاب ہو رہا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ ایک عاشق رسول قبرستان سے گزرا اور ایک بار درود شریف پڑھ کر جھوم کر عشق و محبت میں ایک بار درود شریف پڑھ کر اس نے ایصال ثواب کیا. ہم سب قبر والوں کو ایصال ثواب کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو ہے گناہ معاف فرما دیے اور عذاب قبر کو دور فرما دیا. تو کون آئے کون پڑھ کر جائے. اور ہونا ہی چاہیے فاتحہ بھی جو پڑھی جاتی ہے، بلکہ لوگوں نے مطلب زبان حال سے اس طرح سے کہا بھی کہ فاتحہ مرقد ویراں پہ بھی پڑھتے جائیں، کہہ دو جو لوگ ہے اس راہ سے گزرنے والے. اس پر مجھے ایک وہ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے. مغبوم مردہ میں امیر سنت نقل فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں حضرت ابو قلابہ غالب نہیں کا واقعہ ہے. ان کو عبادت میں دل نہ لگا تو مشہور قبرستان جنت المعالی جس میں ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما ہیں، دیگر صحابہ اکرام بھی ہے، وہاں چلے گئے. اب عبادت وہیں بیٹھ کر کرتے رہے تاکہ فکر آخرت و فکر قبر جو ہے میسر آتی رہے. رات کا کافی وقت گزر گیا، بیٹھے بیٹھے اب عبادت کرتے کرتے اونگ آ گئی، جھونکا آ گیا. تو کیا دیکھا کہ قبرستان والے اہل معالی اپنی اپنی قبروں سے نکلے ہوئے اور ایک جگہ جمع ہو کر کوئی چیز آپس میں بانٹ رہے، ڈسٹریبیوٹ کر رہے. تو حضرت ابو قلابہ اس عالم خواب میں پوچھتے کیا قیامت قائم ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، قیامت تو نہیں آئی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہی سنا ہے کہ قبروں سے قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا. کہا دراصل بات یہ ہے کہ آج سے ایک سال پہلے ایک عاشق رسول کا اس قبرستان کے باہر سے گزر ہوا اور گزرتے گزرتے اس عاشق رسول نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ شریف پڑھ کر کے ہم سب قبرستان والوں کو ایصال ثواب کیا. آج ایک سال سے ہم سب قبر والے مل کر اس کا ثواب لے رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، ابھی تک اس کا ثواب ختم نہیں ہوا. ایصال ثواب کی
کیا برکتیں ہیں. تو یہ جس طریقے سے ہمیں مسجدوں کا خیال رکھنا ہے ویسے ہی قبرستانوں کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ بھی مسلمانوں کی وراثت ہے اور الحمدللہ قبرستانوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ صاف صفائی کا نظام رہے اور ساری چیزوں کا نظام رہے. یہ وہاں کے لوگ اور وہاں کی کمیٹی لوگوں کی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس چیزوں کو جو ہے وہ انجام دیتے رہیں. اچھا یہ قبر کے حوالے سے بات چل رہی تھی تو بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں. کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ قبر کے پاس جاتے تو قبر پہ چڑھنا یا قبر کی بے حرمتی کرنا اس طریقے کے انداز بھی نظر آ رہے ہوتے. تو ناظرین یہ بھی نہیں کرنا ہے اور کچھ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں اس کے اطراف میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بحر شریعت میں ایک مسئلہ بتاتا ہوں. بحر شریعت میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے تعظیم کی نیت سے قبر کا طواف کرنا حرام ہے. اپنے تعظیم کی نیت سے قبر کا طواف نہیں کرنا ہے. اگر ٹھیک ہے جو صاحب قبر ہے اس سے محبت ہے اس سے جو ہے نا وہ الفت ہے اس کا ایک مقام ہے دل کے اندر لیکن اس کی قبر کا طواف نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے. بندہ اس طریقے سے حاضری دے قبر پہ حاضری دینے کی بھی ایک پورا طریقہ کار ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے اور بندہ اس انداز میں حاضری دے کہ وہ لگے نا کہ وہ بندہ جو ہے وہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے. تو اگر قبر کو سجدہ کرے گا اور تعظیم کی نیت سے کرے گا تو حرام ہے اور اگر عبادت کی نیت سے بندہ سجدہ کر رہا ہے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے بھی باہر ہو سکتا ہے. تو ان مسئلوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور حاضری کا انداز کا جو طریقہ کار کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ بھئی 4 جو ہے وہ ہاتھ دور ہو 4 جو ہے وہ پیر دور قبر کے پاس کھڑے ہو کر ادب والے انداز میں نگاہیں جھکا کر پھر تسبیح و تحلیل کے ساتھ جو ہے نا ایصال ثواب کرنا چاہیے. تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا قبر میں کچھ نیک بندے بھی ہوتے ہیں تو نیک بندوں کی حکایات کے حوالے سے اگر کچھ واقعہ کوئی ذہن میں ہو. وقت بھی اختتام کی جانب ہے. مختصراً کوئی واقعہ. جی کئی ایسے اللہ کے نیک بندے اور جو برزخ کے حالات ہیں نا یہ دکھائے بھی اس لیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو عبرت حاصل. جی بعض اوقات عذاب کے بھی واقعات دکھائے جاتے ہیں تو بعض نے سوال بھی کیا کہ یہ عذاب کے واقعے دیگر جو ہوتے ہیں جو ایمان نہیں لائے تو ان کے عذاب جو ہے نا نہیں دکھائے جاتے لیکن مسلمانوں کے عذاب دکھائے جاتے ہیں. تو بزرگ نے سمجھایا تھا کہ یہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو عبرت حاصل ہو. اور بعض اوقات جیسے ابھی آپ نے حاجی صاحب نے بتایا کہ وہ جو گناہ جو ہے وہ حدیث پاک میں ظاہر ہوئے کہ وہ کن گناہوں کی وجہ سے ان کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا. تو یہ بعض اوقات لوگوں پر یا لوگ جستجو کر کے گھر والوں تک پہنچتے ہیں کہ ہم نے عذاب میں دیکھا ہے فلاں شخص کو فلاں قبر پر تو ان کے کیا عمل تھے کیا معاملہ تھا تو وہ لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان پر اللہ کا کرم ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی قبر سے جو ہے نا بعض ایسی قبریں ہوتی ہیں کہ مشکبار جو ہے ہوتی ہیں خوشبوئیں آ رہی ہیں. امیر علیہ سنت نے بھی کچھ قبروں کا جو ہے تذکرہ کیا ہے کہ ایک قبر ایسی تھی کہ دھوپ کے وقت میں نا اس کے اوپر سایہ پڑ رہا تھا. درخت تھے تو کافی دور تھے اور اس کا سایہ نہیں پڑ سکتا تھا تو دھوپ کے وقت سایہ پڑ رہا تھا. تو لوگوں نے پھر جا کر معلومات کی بھئی کن کی قبر ہے تو پتہ لگا کہ یہ فلاں جو ہے یہاں رہتے تھے ان کے یہ اچھے نیک عمل تھے اس وجہ سے جو ہے نا ان کو فائدہ ہو رہا ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسے نوجوان تھے جو جوانی میں ہی خوب عبادت و ریاضت کرنے والے ان کا انتقال ہوا اور وہ قبر جو ہے ان کی قبر کسی طریقے سے کھل گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر وہ تلاوت قرآن میں مصروف تلاوت کرتے ہوئے. حالانکہ قبر جو ہے یہ دارالعمل نہیں ہے دنیا ہے دارالعمل برزخ کا جو معاملہ ہے لیکن یہ ان کے درجات بلندی درجات کا اظہار کے لیے بعض جو ہے دعائیں بھی کرتے تھے بزرگ یا اللہ اگر قبر میں کسی کو تو توفیق دے تلاوت قرآن کی تو مجھے بھی توفیق دینا کہ میں بھی تلاوت کروں. ماضی قریب میں ہم نے ایسے واقعات دیکھے کہ کئی سالوں کے بعد ان کی قبریں کھولی گئیں کئی سالوں کے بعد لیکن پھر بھی وہ ویسے ہی کفن کے ساتھ مفتی دعوت اسلامی کا بھی قبر کا جو منظر ہے امامہ بالکل سلامت تھا کفن سلامت تھا. تقریباً 3.5 سال بعد 41 مہینے بعد آپ کی جو قبر کھلی. اچھا یہ قبر اگر کھلتی ہے تو اس کو مزید زیادہ کھولنے کی اور بالکل یہ ایسا اجازت نہیں ہے وہ ایک مطلب جو امانت ہو جاتا ہے اس کو زیادہ جہاں تک مفتیان کرام نے اجازت دی جو خود بخود حصہ ظاہر تھا تو اس وقت ویڈیوگرافی وغیرہ بھی کی گئی اور مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا امامہ شریف سلامت نظر آ رہا ہے پیشانی مبارک سلامت نظر آ رہی ہے کفن سلامت ہے زلفیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ کیا ہے جبھی میلی نہیں ہوتی میں یہی چاہ رہا تھا کیا بات ہے جبھی میلی نہیں ہوتی کفن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا
کفن میلا نہیں ہوتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں نا تو وہ قبر میں سلامت رہتے ہیں. بعض کی قبر حد نظر تک وسیع ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھ کر بھی لوگوں کو ترغیب ملتی ہے کہ نیک کام کریں گے, اچھا عمل کریں گے, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا تو انشاءاللہ قبر میں انعامات بھی ملیں گے. حضرت صرف ایک منٹ چاہوں گا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گناہ گار قبروں میں داخل ہوگی, لیکن وہ جب نکلیں گی تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو چکی ہوں گی, مغفرت یافتہ ہوں گی. صحابہ کرام نے استفسار کیا کہ یہ کیسے, کہ جائے تو گناہ گار اور جب نکلے تو قبر سے وہ نیکوکار یا گناہوں سے پاک و صاف. فرمایا کہ ان کے بعد جو مومنین ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے, دعائے مغفرت کریں گے جس کے سبب اللہ پاک ان کے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. اور ایک عمل دوسرا بتایا گیا کہ جب کسی صاحب مزار پر یا قبرستان جانے کا ارادہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے تازہ وضو کر کے ممکن ہو تو, اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, اور اسی طرح 2 رکعتیں پوری کرے. اور اس طرح جا کر جب فاتحہ یہ نماز پڑھ کر جائے گا تو صاحب مزار ہو چاہے قبر والے ہو ان کی قبر میں اللہ پاک نور داخل فرمائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو ایصال ثواب بھی کرنا ہے, والدین کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, سب کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے. اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور جمعہ کے دن خاص کر کے یاسین شریف کی تلاوت کرے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے, جمعہ کے دن خاص ایصال ثواب کرنا ہے. اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو مسلمانوں کی خاصیت دیکھیں حاجی صاحب کہ جب مسلمان ایصال ثواب کر رہا ہوتا ہے تو سب کو کر رہا ہوتا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے مومن مومنات کو جو ہے وہ ایصال ثواب کر رہا ہوتا ہے. ناظرین اکرام, بہت ساری گفتگو ہوئی ہے, اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. عیدین میں بھی الحمدللہ جس طرح سے بڑی راتیں ہیں, شب برات ہے اور بھی شب معراج ہے, رمضان شریف کی راتیں ہیں, شب قدر ہے, تو ان میں بھی بندہ جو ہے جائے. اسی طرح جو دن بڑے ہیں جو بڑے دن ہیں, عیدین ہیں, عید الفطر ہے, بقرہ عید ہے, عید میلاد النبی ہے, اور بھی جو ایسے متبرک ایام, ہاں تو ان دنوں میں بھی قبرستان جو ہے جائیں, جمعہ کے دن جائیں, وقتاً فوقتاً جاتے رہیں گے, ایصال ثواب بھی ہوتا رہے گا اور آخرت کی یاد. عیدین کے دن کوئی عمل بھی خاص ہے کوئی؟ سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ اگر پڑھا جائے اور فوت شدہ مسلمانوں کی روحوں کو ایصال ثواب کیا جائے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں. اور یہ پڑھنے والا جب وہ انتقال کرے گا تو اس کی بھی قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے. قبرستان جانے والے کچھ خاص دن بھی ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے نیکیوں کا ثواب زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. جمعہ کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے, 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے. تو آپ نے ایسے ایونٹ کو بھی مس نہیں کرنا ہے اور ایسے دن کو بھی مس نہیں کرنا ہے, خوب ایصال ثواب کرنا ہے. ناظرین اکرام, وقت اختتام کی جانب ہے, ٹاپک تو بہت وسیع ہے, آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ وقت بھی اختتام ہو رہا ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ گفتگو جاری ہے. خیر انشاءاللہ عز و جل نئے ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا بے حد خیال رکھیے. آئیے مل کر درود و سلام پڑھ لیتے ہیں. تاجدار حرم اے شہنشاہ کی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام نگاہ کرم ہم پہ سلطان دے تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام. دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں, دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں, کاش طیبہ میں میری ماں کی دفنے گونے کو مل جائے تو غز میں تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یا اللہ عز و جل, جس طریقے سے ہم نے یہاں پر جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھا, ہمیں سنہری جالیوں کے سامنے بھی جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تبارک و تعالی
یہ جتنا بھی ہم نے کوششیں کی، یہاں پہ جو بھی حاضرین حاضر ہوئے، جو بھی ناظرین نے سماعت کیا، ہمارا سننا، ہمارا پڑھنا، ہمارا کہنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ تبارک و تعالی۔ ہماری قبروں کو بھی مرنے کے بعد ہماری قبروں کو بھی روشن فرما، ہم سب کو جنت البقیع میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سائے میں مدفون ہونا نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، یا اللہ تبارک و تعالی جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو